السلام علیکم۔ سینٹرل جیل کراچی کی اس کال کوٹری میں اندھیرے میں وہ شخص اپنے گھٹنوں میں منہ چھپائے بیٹھا نہ جانے کن گہری سوچوں میں گم تھا کہ اسے احساس تک نہ ہوا کہ اس کے نزدیک کسی شخص کو لایا گیا ہے۔ بھائی، اس کے برابر میں بیٹھتے آدمی نے اسے پکارا۔ عمر نے سر اٹھائے اس شخص کی جانب دیکھا، وہ شخص جو اپنے خشک لبوں پر زبان پھیر رہا تھا۔ مقابل کی وجاہت کو دیکھتے لب بے یقینی سے واں کر گیا۔ یونانی دیوتا تھا وہ یا کہانیوں کا شہزادہ جو اس کال کوٹڑی میں قید تھا؟ ہیزل بلو آنکھیں، لمبی گھنی پلکیں، مغرور کھڑی اٹھی ہوئی ناک، انابی لب، گھنی مونچھیں اور داڑھی، بھورے بال جو اس کے کندھوں کو چھو رہے تھے۔ بولو، عمر نے اس شخص کو حیرت سے اپنی جانب دیکھتے پا کر کہا۔ وہ شخص مزید دنگ رہ گیا۔ گمبھیر مردانہ وجاہت سے بھرپور روبدار آواز عمر کے ماتھے پر ناگواری کے بل اود آئے تھے۔ اس شخص نے اس کی سوچوں میں خلل ڈالا تھا اور اب بولنے کی بجائے چپ چاپ اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ آپ یہاں کیسے؟ وہ شخص جاننا چاہتا تھا کہ شہزادوں جیسا حسن رکھنے والا بھرپور مرد آخر یہاں کیسے آیا؟ عمر کے انابی لبوں پر مسکراہٹ نے اپنی جھپ دکھائی۔ کیا کرو گے جان کر تم؟ عمر نے دیوار سے سر ٹکایا۔ مجھے سچ میں جاننا ہے۔ نہیں جانتا، جاننے کے بعد کیا کروں گا؟ شاید آپ کا جرم معلوم ہونے کے بعد میری حیرت کم ہو جائے کہ آپ جیسا حسین مرد آخر یہاں آیا کیسے؟ وہ شخص عمر سے چھوٹا تھا اور کافی متجسس تھا۔ عمر کی کہانی جاننے میں اپنی محبت کی وجہ سے یہاں آیا ہوں، عمر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یکدم ایک حسین سراپا لال اور نیلی پوشاک میں اس کی نظروں کے سامنے سے رقص کرتا گزرا۔ وہ شخص تو مزید حیران ہوا۔ بتائیں بھائی، آپ کیسے یہاں آئے؟ مجھے اب اور بھی تجسس ہو رہا ہے۔ وہ لڑکا منت بھرے انداز میں بولا۔ میں بتا دیتا ہوں، کیونکہ آج پھر مجھے وہی کہانی یاد کرنی ہے جو میری رگ رگ میں سکون بن کر گردش کرتی ہے۔ تو پھر سنو، گمبھیر لہجے میں کہتے اس نے کہانی شروع کی۔ وہ ماضی کے صفوں کو پلٹتے 2 سال پیچھے چلا گیا تھا، جہاں سے عمر اور حیا کی داستان کا آغاز ہوا تھا۔ بس کے اچانک بیچ سڑک میں رک جانے پر وہ سب حیرت زدہ سے تھے۔ اس سے قبل وہ اپنی نشستوں سے اٹھ کر دیکھتے گیٹ پر کھڑے کنڈکٹر کو بس کی زمین پر یکدم گرتے اور اس کے وجود سے خون نکلتے دیکھ کر اس بس میں تو چیخیں گونج اٹھیں۔ تمام ٹیچرز اور پروفیسرز پریشان ہوتے بچوں کو تیزی سے پیچھے کی جانب کر گئے، جبکہ بس میں تیزی سے نقاب پوش ہاتھوں میں ہتھیار تھامے اندر داخل ہوتے بس کا دروازہ بند کر گئے تھے۔ اوئے ڈرائیور، گاڑی چلاؤ اور جہاں میں بولوں وہاں لے کر جانا، ایک نقاب پوش ڈرائیور نے کن پٹی پر گن رکھتے ہوئے گراتے ہوئے کہا۔ ڈرائیور نے خوف زدہ ہوتے اس بات میں سر ہلایا۔ یکدم بس میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ سب واپس اپنی سیٹ پر بیٹھو، جو کھڑا نظر ہے اسے میں گولی مار دوں گا۔ وہ سب سے آگے کھڑا سب بچوں کو دیکھتے بے تاثر آواز میں دھاڑا۔ سب بچے اور ٹیچرز تیزی سے سیٹس پر بیٹھے۔ اس نے سب پر ایک نظر ڈالی، جب اس کی نظر بس کے کونے میں دیوار سے چپکی لڑکی کی جانب اٹھی، جو ہاتھوں سے چہرہ چھپائے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ تمہیں سنائی نہیں دیتا؟ بیٹھو اپنی جگہ پر ورنہ بھون ڈالوں گا گولیوں سے۔ اپنی ہیزل بلو آنکھوں میں قہر لیے وہ اس کے نزدیک آتے دھاڑا۔ حیا! اس لڑکی کے ساتھ ٹیچرز چیخ اٹھے۔ عمر نے اپنی گن سے بس کے ایک شیشے پر فائر کیا۔ سب کی چیخیں بلند ہوئیں۔ عمر نے سب کو قہر بار نظروں سے دیکھا۔ سب اس کی نظروں کو دیکھتے خوفزدہ ہوتے خاموش ہوئے، جبکہ حیا خوف سے بے ساختہ چیختے اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے اس کی جانب خوفزدہ نیلی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ عمر نے سب پر ایک قہر نگاہ ڈالتے حیا کی جانب دیکھا۔ یکدم اس کے چہرے کے تنے تاثرات ڈھیلے پڑے تھے، جسے وہ اگلے ہی پل قابو کرتے اس کے ماتھے پر اپنی گردن رکھ گیا۔ حیا کی نیلی آنکھیں بے یقینی سے پھیلیں، سرخ لب کپ کپا اٹھے، بدن میں واضح لرزش ہوئی۔ وہ کریم رنگ کی ریشمی فراک میں ملبوس بالوں کو پشت پر کھلا چھوڑے خوف و ہراس آنکھوں میں بھرے عمر کو دیکھ رہی تھی، جس کی نگاہیں اس کے نقوش کا بڑی بے باکی سے سفر کر رہی تھیں۔ نیلی بھیگی خوف و ہراس سے بھری ہرنی کی مانند آنکھیں، چھوٹی سی ناک، سرخ درمیانے لب اور تھوڑی کا وہ گڑھا جو عمر کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا گیا تھا۔ میں بیٹھتی ہوں، پلیز مجھے مت مارنا، حیا نے بھرائی آواز میں اس سے التجا کی۔ عمر نے گن کی نال اس کے ماتھے سے ہٹاتے اس کی ٹھوڑی تلے رکھتے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے روبرو کیا۔ اگر اب ایک بار میں میری بات نہیں مانی تو ایک پل نہیں لگاؤں گا اسے چلانے میں۔ جاؤ، جا کر بیٹھ جاؤ، سرد حکمیہ لہجے میں کہتے اس نے حیا کا بازو پکڑے اسے آگے کی جانب دھکا دیا۔ حیا لڑکھڑائی، آنسو لڑیوں کی مانند بہنے لگے۔
وہ خوف سے کانپتی ہوئی ایک بچے کے پاس جا کر بیٹھ گئی جو خوف سے سمٹتے اس کے سینے میں منہ دیے اس میں چھپ گیا تھا۔ حیا نے اس بچے کو اپنے سینے سے لگاتے اپنے آنسو صاف کیے، جبکہ عمر بس کی دیوار سے ٹیک لگائے ہاتھ میں ہتھیار تھامے غیر ارادی طور پر حیا کے لرزتے وجود پر اپنی نظریں گاڑ گیا تھا۔ سرکاری اسکول کے 5ویں جماعت کے بچوں کو بائی روڈ بس میں سوات ٹور پر لے کر جایا جا رہا تھا جو اب ہائی جیک ہو گئی تھی۔ اس بس میں 2 پروفیسرز اور 2 ٹیچر موجود تھے جو بچوں کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان ٹیچرز میں حیا خانزادہ بھی شامل تھی جو میجر دانش کی ایک اکلوتی بہن تھی۔ بہت مشکلوں سے وہ دانش سے اجازت لیتے اس ٹور کے لیے آئی تھی۔ دانش پہلے ہی اس کے سرکاری اسکول میں پڑھانے کے حق میں نہ تھا، لیکن وہ بھی کیا کرتی، دانش گھر میں ٹھہرتا ہی نہیں تھا، مہینوں مہینوں وہ گھر سے دور رہتا تھا۔ ایسے میں وہ گھر میں تنہائی کا شکار ہو جاتی تھی۔ اسی تنہائی کو دور کرنے کے لیے اس نے ایک سرکاری اسکول میں ٹیچنگ کرنا شروع کر دی تھی، اور اب وہ اس نئی مصیبت میں پھنس چکی تھی۔ اسے شدت سے دانش یاد آ رہا تھا۔ اس ماحول کے سبب وہ شدید خوف کا شکار ہو گئی تھی۔ اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ روتے روتے اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ بچوں کو یوں ڈر سے کانپتے دیکھ اسے مزید رونا آ رہا تھا، جبکہ خاموش بس میں اس کی سسکیوں کی آواز سنتے وہ بڑی بری طرح ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ اے لڑکی، خاموش ہو جاؤ، اگر اب تمہارے حلق سے ذرا سی بھی آواز نکلی تو مار دوں گا میں۔ عمر کا ساتھی حیا کے نزدیک آتے اس کی ٹھوڑی جکڑے دھاڑا۔ حیا اپنی سانسیں تک روک گئی، جبکہ عمر نے مٹھیاں بھینجے اپنے ساتھی کی اس حرکت کو دیکھا تھا۔ رستم، دور ہو جاؤ، جا کر اپنے راستے پر نظر رکھو، عمر نے سخت و سرد لہجے میں اسے حکم دیا۔ رستم ایک گہری نظر حیا پر ڈالتے اس کے پاس سے ہٹ گیا، جبکہ ان کا ایک آدمی ان سب کی نگاہوں پر سیاہ پٹی باندھ رہا تھا تاکہ وہ راستہ نہ دیکھ پائیں۔ حیا اپنی سسکیوں کو روکنے کی خاطر اپنے لبوں پر ہاتھ جما گئی تھی۔ اس بس میں موجود تمام فرد بے بس تھے، وہ بس اپنے لیے ناگہانی مدد کی دعا کر سکتے تھے۔ سب سمجھ گئے تھے کہ دہشت گرد انہیں یرغمال بنا چکے تھے۔ بس نہ جانے کون کون سے راستے پار کر رہی تھی اور وہ سب دل ہی دل میں دعا گو تھے، جبکہ عمر کی نگاہیں حیا کی پشت پر جمی تھیں۔ مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے بس پہاڑوں کے درمیان میں موجود اس گاؤں میں آ ٹھہری تھی۔ سب اپنی پٹی اتارو اور ایک ایک کر کے گاڑی سے اترو، رستم نے کرخت آواز میں حکم دیا۔ سب خوفزدہ ہوتے اس کے حکم کی تعمیل کرتے گاڑی سے باہر نکلے۔ حیا بھیگی نگاہوں سے آس پاس دیکھ رہی تھی جہاں لکڑی کے چھوٹے چھوٹے گھر موجود تھے، جبکہ ان کے بالکل سامنے آگ جلائی ہوئی تھی۔ زمین پر بیٹھو سب، ان کے حکم پر وہ سب کسی کٹ پتلی کی مانند زمین پر بیٹھتے چلے گئے۔ ٹھنڈ کی شدت بڑھ رہی تھی، بچے ٹھنڈ سے کپ کپا رہے تھے، اور حیا کا معصوم دل انہیں اس حال میں دیکھتے ہوئے ان کے آنسو رو رہا تھا۔ بچوں کو سردی لگ رہی ہے، تھوڑا رحم کھاؤ، پروفیسر مزید برداشت نہیں کر سکتے، اپنی جگہ سے اٹھتے اور رستم کو دیکھتے سنجیدگی سے بولے، جس نے جواباً ایک زناٹے دار تھپڑ ان کے گال پر رسید کیا۔ بولنے کی اجازت نہیں ہے، جب بول دیا خاموشی سے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ، رستم پروفیسر کے بال جکڑے طیش کے عالم میں بولا، جبکہ عمر ایک طرف کھڑا اپنے آدمیوں سے بات کر رہا تھا۔ آخر کیوں ہمیں اس طرح یرغمال بنایا ہے؟ ہماری کیا غلطی ہے؟ وہ پروفیسر رستم پر چیخے۔ تمہاری فوج نے ہمارے آدمیوں کو اپنی حراست میں لیا ہوا ہے، جب تک وہ انہیں آزاد نہیں کرے گا تب تک ہم تمہیں آزاد نہیں کریں گے۔ عمر ان سب کی جانب آتے سرد لہجے میں بولتے حیا کی سمت بڑھا۔ حیا اس نیلی آنکھوں والے دہشت گرد کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ خوف سے سہمی۔ عمر کی نظروں کا محور وہی تھی۔ عمر اس کے نزدیک آتے اس کے بازو سے لگے بچے کو ہاتھ سے اٹھاتے اپنے نزدیک کھینچ گیا۔ مس حیا، مجھے بچائیں، وہ بچہ حیا کی جانب ہاتھ بڑھاتے چیخا۔ حیا مزید ضبط نہیں کر سکتی تھی خوف ایک طرف، لیکن وہ کسی معصوم بچے کو ان کے ظلم کی بھینٹ نہیں چڑھنے دے سکتی تھی۔ چھوڑو اسے، اپنی جگہ سے اٹھتے وہ بچے کا ہاتھ تھامتے چیخی۔ عمر کی بھویں ریز ہوئیں۔ میں نے کہا چھوڑو اسے، ہمیں بے قصور یہاں لے کر آئے ہو تم لوگوں میں ذرا سی انسانیت نہیں۔ کتنے چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں جنہیں اتنی ٹھنڈ میں تم سرد ہوا میں بٹھائے ہوئے ہو، اور اب اسے لے کر کہاں جا رہے ہو؟ چھوڑو اسے۔ خوف اور ڈر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو مفلوج کر دیتا ہے۔ حیا بھی اس قدر خوفزدہ تھی کہ ہذیانی ہوتے چیخی، یہ سوچے بغیر کہ اس کا یہ انداز اور یہ حرکت اسے موت کے قریب لے جا سکتی ہے۔ حیا پلیز مت بولو، یہ تمہیں مار دیں گے۔ اس کی ساتھی دوست فریاد نام آواز میں اسے روکنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن حیا اس کی بات پر مزید بپھر گئی۔ ماریں گے؟ مارتے ہیں تو مار دے، جانتے نہیں ہیں یہ کہ میں کس کی بہن ہوں؟ میرا بھائی ان کی بوٹی بوٹی کر دے گا۔ حیا اپنی دوست کی جانب دیکھتے چیخی۔ جب اسی پل عمر نے بچے کا بازو چھوڑا
جو روتے ہوئے حیا کے سینے سے لگا اور پل کی دیر کیے بنا وہ حیا کے بے حد نزدیک آتے اس کے بال گدی سے جکڑے کھڑا تھا۔ حیا کی زبان عمر کی سرخ نگاہیں دیکھتے تالو سے جا چپکی۔ کون ہے تمہارا بھائی؟ عمر نے سرد لہجے میں دریافت کیا۔ حیا کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ خوف کے باعث گلا سوکھ سا گیا، دل کی دھڑکنیں سست روی سے دھڑکنے لگیں۔ میں نے پوچھا کون ہے تمہارا بھائی، جواب دو، ورنہ اس گن کی کہ گولی ان تمام بچوں کے دل کے مقام کا نشانہ لے گی۔ عمر اس کے بالوں کو جھٹکا دیے بچوں کی جانب گن کی نال کرتے دھمکیانہ لہجے میں دھاڑا۔ حیا نے برستی نگاہوں سے بچوں کو دیکھا جن کے رنگ خوف سے سفید پڑ چکے تھے۔ اس کے ساتھی پروفیسرز اور ٹیچرز سے تعصب سے دیکھتے نفی میں سر ہلا گئے۔ میرا بھائی میجر دانش شاہزادہ ہے، حیا نے اس کی نیلی آنکھوں میں اپنی نیلی بھیگی آنکھیں ڈالتے جواب دیا۔ وہاں موجود باقی سب دہشت گرد جو خاموشی سے یہ سب دیکھ رہے تھے کہکا لگا گئے۔ ماسک کے پیچھے چھپے عمر کے ہونٹوں پر بھی طنزیہ مسکان نے اپنی جگہ بنا لی۔ حیا کے بالوں پر گرفت کمزور کرتے وہ اس کا چہرہ اپنے روبرو لے آیا۔ عمر کی ہیزل بلو آنکھوں نے اس کے چہرے کے نقش کا جائزہ لیا۔ تم جانتی ہو یہ سب بچے آزاد ہو جائیں؟ عمر نے بھویں اچکاتے اسے سوال پوچھا۔ حیا نے برستی نگاہوں سے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، پھر تمہیں ایک ڈیل ڈن کرنی ہوگی، میں ان سب کو آزاد کر دوں گا، سب کو آزاد، لیکن پھر تمہیں یہاں رکنا پڑے گا جب تک تمہارا بھائی ہمارے بندوں کو آزاد نہیں کر دیتا۔ عمر نے اس کے سامنے پیشکش رکھی۔ حیا کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا، آنسو اور شدت سے بہنے لگے۔ وہ سمجھ گئی تھی اس نے خود اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری ہے۔ وہ بے بسی سے اپنی آنکھیں میچ گئی۔ عمر کی نگاہیں اس ہی پر ٹکی تھی۔ حیا نے آنکھیں کھولتے سب بچوں کی جانب دیکھا جو خوف زدہ آنسو بہاتے اس کی جانب دیکھ رہے تھے، پھر اپنی ساتھی اساتذہ کی جانب دیکھا۔ وہ ایک فوجی کی بہن تھی، حب الوطنی اس کی رگ رگ میں سمائی ہوئی تھی۔ وہ اس ملک اور اس ملک میں رہنے والوں کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ حتمی فیصلے پر پہنچتے اس نے عمر کی جانب دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں تیار ہوں، بھرائی آواز میں اس نے عمر کی پیشکش قبول کی۔ عمر طنزیہ مسکراتے اس کے بال اپنی گرفت سے آزاد کرتے اسے دوری بناتے ہوئے ہوائی فائر کر گیا۔ حیا اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ جاؤ رستم، ان سب کی آنکھوں پر واپس پٹی باندھو اور چھوڑا انہیں۔ علی تم کیمرہ آن کرو۔ عمر نے پہلے رستم کو حکم دیا اور پھر ایک طرف کھڑے آدمی کو۔ دونوں اس بات میں سر ہلاتے اس کے حکم کی تعمیل کرنے لگے، جبکہ رستم کی آنکھوں میں حیا کو دیکھتے حباست اتری تھی۔ وہ عمر کی نگاہوں سے مخفی نہیں رہی تھی۔ تمام طلبہ اور اساتذہ کو وہاں سے لے جایا جا رہا تھا جب حیا سب کو بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ فریال بھائی ملے تو انہیں کہنا ان کی بہن ان کا انتظار کر رہی ہے کہ کب وہ آ کر ان سب کو مار کر اسے یہاں سے لے کر جائے۔ فریال کو اٹھتا دیکھ وہ اس کا ہاتھ تھامے نفرت آمیز نگاہوں سے عمر کو دیکھتے بولی۔ عمر نے حیا کو دیکھتے اس کی بات سنتے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچی، جبکہ فریال اس بات میں سر ہلاتے ایک الوداعی نظر اس پر ڈالتے بس میں سوار ہوئی تھی۔ رستم انہیں وہاں سے لے گیا تھا جبکہ دوسرے شخص نے ایک کیمرہ آن کرتے عمر کو اشارہ کیا۔ جس بات میں سر ہلاتے حیا کی جانب بڑھتے اس کا بازو تھامنے لگا۔ حیا بدک کر پیچھے ہوئی۔ میں خود چل لوں گی، ہاتھ نہیں لگاؤ مجھے۔ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی لیکن اس میں بھی نفرت کا عنصر شامل تھا۔ عمر کی ہیزل بلو آنکھوں میں ٹھہری سرخی میں اضافہ ہوا۔ وہ جبڑے اس قدر سختی سے بھینچتا ہوا اس کے ماتھے کی رگ ابھر آئی۔ چلو، عمر نے سرد لہجے میں کہتے اسے چلنے کا اشارہ کیا۔ حیا آس پاس دیکھتے اپنے دوپٹے کو دونوں مٹھیوں میں جکڑے کیمرے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ وہ بھیگی نگاہوں سے کیمرے میں نظر آتے اپنے ہی چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ جب عمر اس کے عقب میں کھڑے ہوتے اس کی گردن میں اپنے بازو ڈالتے، اسے اپنی گرفت میں قید کرتے اس کے ماتھے پر گن رکھ گیا۔ حیا نے مزاحمت کرنی چاہی جب عمر اس کے کان کے نزدیک جھکا۔ مزاحمت مت کرو ورنہ میں ایسا قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاؤں گا جو میں اٹھانا نہیں چاہتا۔ میری گرفت تم پر کمزور ہے، اسے سخت کرتے تمہاری سانسیں سینے میں اٹکانے میں مجھے ذرا دیر نہیں لگے گی۔ عمر نے اس کے کان کے نزدیک برفیلے لہجے میں سرگوشیانہ انداز میں کہا۔ اس کی گرم تپش زدہ سانسیں حیا کے کان کی لو اور گردن کو جھلسا رہی تھیں۔ حیا کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی۔ دھیرے سے سر کو خم دیتے اس نے اس کے بازو پر بے ساختہ ہاتھ رکھا۔ عمر جو جبڑے بھینچے اسے دیکھ رہا تھا اس کے لمس کو محسوس کرتے ضبط سے آنکھیں مینچتے کھول گیا۔ یہ لڑکی اس کے ضبط کا امتحان لے رہی تھی۔ میرا یہ پیغام میجر دانش خانزادہ کے لیے ہے۔
تمہاری بہن میرے قبضے میں ہے، اگر اسے صحیح سلامت واپس پانا چاہتے ہو تو ہماری شرطیں قبول کرو، اور ہماری صرف ایک ہی ہے، ہمارے تمام آدمیوں کو رہا کرو۔ تم ہمارے آدمیوں کو رہا کرو گے تو پھر ہم تمہاری بہن کو رہا کر دیں گے، یہ شرط ہے۔ ریکارڈنگ آن ہوتے ہی وہ پتھریلے لہجے میں اپنی بات کہہ گیا تھا، اور حیا اس کے بازو پر ہاتھ رکھے روتے ہوئے کیمرے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اندر چلو۔ ریکارڈنگ ختم ہوتے ہی عمر نے حیا کی جانب گن تانتے اسے اندر جانے کو بولا۔ حیا خاموشی سے اس کے کہنے پر قدم ایک گھر کی جانب بڑھانے لگی۔ تم اب یہاں رہو گی، ہوشیاری دکھانے کی زحمت مت کرنا، کیونکہ تمہاری ہوشیاری تمہارے لیے ہی مشکلات کا سبب بنے گی۔ اس چھوٹے سے گھر میں بنے ایک کمرے میں لاتے وہ اسے اندر جانے کا اشارہ کرتے وارننگ بھرے انداز میں بولا۔ حیا کمرے میں داخل ہوتے تلخی سے مسکرائی۔ تم لوگ ظالم ہو، میرا بھائی تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ اچھا ہوا جو تمہارے آدمی فوج کی حراست میں، خدا کرے فوج تم سب کو بھی مار دے، تم لوگ زندہ رہنے کے قابل ہی نہیں ہو۔ حیا نے عمر کی جانب دیکھتے اسے بد دعا دی۔ عمر نے قدم کمرے میں رکھا۔ حیا نے اسے جب اپنی جانب بڑھتے دیکھا تو پیچھے کی جانب قدم بڑھائے۔ عقب میں آتی دیوار نے اس کے قدموں کو بریک لگائی۔ عمر کی آنکھوں میں موجود سرخی میں اضافہ دیکھتے اسے اس شخص سے خوف محسوس ہوا۔ تیش، خوف، بے بسی کے احساس تلے وہ جو منہ میں آیا تھا بول گئی تھی، لیکن اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے غلط کہہ دیا۔ اسے اپنی چلتی زبان پر قابو رکھنا چاہیے تھا۔ جب تک تم یہاں میری قید میں ہو لڑکی، تمہیں تمہاری اس گز بھر کی زبان پر قابو رکھنا ہوگا، کیونکہ تمہاری یہ چلتی زبان میرا ضبط آزما رہی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میرا ضبط ٹوٹے، کیونکہ میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ اس کی بھیگی نگاہوں میں براہ راست دیکھتے وہ لہجے میں بلا کی سنجیدگی سموئے بولا۔ حیا اس کے آخری لفظ پر ٹھٹکی، آنکھوں میں حیرت بھی ابھری۔ عمر اس کی نظروں میں تیزی سے رقص کرتی حیرت کو دیکھتے اسے نظریں پھیرتے بنا رکے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ حیا نے دروازہ بند ہونے کی آواز سنتے اپنی نظریں اس راستے سے پھری جہاں سے وہ گیا تھا۔ آخر اس نے یہ کیوں کہا تھا کہ وہ اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا؟ دیوار کے سہارے وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی، گھٹنوں میں منہ چھپائے وہ سسک اٹھی، دل و زبان پر دعا رقص کر رہی تھی کہ اس کا بھائی اسے آ کر بچا لے۔ وہ یہاں نہیں رہنا چاہتی تھی، اسے ان سب سے خوف محسوس ہو رہا تھا، بے انتہا خوف۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا تھا، اسے بس اتنا یاد تھا کہ 3 مرتبہ وہ ہیزل بلو آنکھوں والا شخص آیا تھا اسے کھانا دے کر، یہیں اس کے سامنے بیٹھا رہتا تھا جب تک وہ کھانا ختم نہ کر لے، جب تک وہ کھا نہیں لیتی تھی تب تک اس شخص کی نگاہیں اسے اپنے چہرے پر رقص کرتی محسوس ہوتی تھیں، لیکن نہ ہی ان آنکھوں میں کوئی غلیظ جذبہ تھا اور نہ ہی ہوس۔ ان آنکھوں میں ایک تپش، ایک لو تیرتی تھی، اور وہ اس شخص کی نظروں سے حائف ہو جاتی تھی۔ اب تو رو رو کر آنسو بھی سوکھ چکے تھے۔ وہ اپنے گھٹنوں میں منہ چھپائے بیٹھی مختلف سوچوں میں الجھی ہوئی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ حیا نے سر اٹھائے آنے والے کی جانب دیکھا، لیکن وہاں عمر کی بجائے کسی سیاہ آنکھوں والے شخص کو دیکھتے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ رستم تھا۔ حیا کو یاد تھا عمر نے اس سیاہ آنکھوں والے شخص کو رستم کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ رستم نے حیا کے خوفزدہ چہرے کی جانب دیکھتے ہنستے ہوئے دروازہ بند کیا۔ یہ دروازہ کیوں بند کر رہے ہو؟ کھولو اسے۔ حیا کا دل کسی انہونی کے خدشے سے تیز دھڑکا۔ رستم نے دروازہ بند کرتے پلٹتے اسے دیکھا۔ حیا کو اس کی آنکھوں سے ٹپکتی غلاظت اور ہوس نظر آئی اور وہ لرز اٹھی۔ اس نے کمرے میں تیزی سے نظریں دوڑاتے اپنے بچاؤ کے لیے کوئی چیز تلاشنی چاہی۔ دیکھو میرے قریب مت آنا، میں چیخوں گی۔ وہ اسے اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر چیخی۔ رستم نے کہکا لگایا، تمہاری چیخوں کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی نہیں آئے گا تمہیں بچانے کے لیے۔ رستم تمہسر سے کہتا اس کی جانب بڑھتے اسے اپنی گرفت میں جکڑ گیا۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو، کوئی ہے پلیز، مجھے بچاؤ، چھوڑو۔ رستم کے چہرے پر ناخن مارتے وہ چیخی جب رستم نے اپنا بھاری ہاتھ اس کی عارض پر چھوڑا۔ حیا چیختے ہوئے زمین بوس ہوئی۔ ابھی وہ زمین سے اٹھتے دروازے کی جانب بھاگی جب رستم نے اس پر حاوی ہوتے اس کی آستین پھاڑی اور اس کی گردن پر جھکنے لگا۔ حیا کے دل نے شدت سے دعا کی کہ اسے موت آ جائے۔ چھوڑ دو مجھے، خدا کے لیے رحم کھاؤ، بچاؤ مجھے۔ رستم کو خود سے دور کرنے کی کوشش کرتے وہ جھٹ پٹائی۔ رستم اس کے ہاتھوں اور پیروں کو قابو کرنے کی کوشش میں مصروف تھا جبکہ حیا کی چیخیں بلندیوں پر تھیں۔ اس سے قبل وہ اس کی گردن پر جھکتے اپنا ناپاک لمس چھوڑتا دروازہ دھاڑ کی آواز سے کھلا۔ رستم دروازہ کھلنے کی آواز پر حیا سے پیچھے ہوا۔
حیا نے روتے ہوئے دروازے کے بیچوں بیچ کھڑے عمر کو دیکھا جو ایک ہی جسم میں بپھرے شیر کی مانند رستم پر جھپٹ چکا تھا۔ حیا کھسکتے ہوئے دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھتے ہوئے روتی عمر کو دیکھ رہی تھی جو رستم کو جوابی کارروائی کرنے کا موقع دیے بنا در پر در وار اس پر کیے جا رہا تھا۔ منع کیا تھا نا میں نے تمہیں، کہا تھا اس لڑکی سے دور رہنا، پھر بھی نہیں سنی تم نے میری بات۔ کیسے اسے ہاتھ لگایا تم نے، کیسے چھوا اسے؟ وہ جنونی روپ دھارے اسے مارے جا رہا تھا اور حیا سکتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ رستم بے حال ہوتے زمین پر بے جان سا پڑا تھا جب عمر نے اسے چھوڑتے حیا کی جانب قدم بڑھائے جو دیوار میں سمانے کو تیار تھی۔ حیا کے نزدیک آتے گھٹنوں کے بل بیٹھتے اس نے ایک طرف گرا اس کا دوپٹہ اٹھاتے اس کے سر پر ڈالا۔ حیا نے ہچکیاں بھرتے اسے دیکھتے دوپٹے سے خود کو ڈھکا۔ خاموش ہو جاؤ، نہیں آئے گا اب تمہارے نزدیک۔ عمر اس کی بھیگی نگاہوں میں دیکھتے اس کے بکھرے سراپے سے نظر ہٹاتے کہتے اس کا ہاتھ تھام گیا۔ حیا نے غور سے اس کی ہیزل بلو نگاہیں دیکھیں۔ ان نگاہوں میں رستم کی طرح کوئی ناپاک جذبہ نہیں تیر رہا تھا، بس سرد مہری تھی، تپش تھی، لو تھی، لیکن ہوس نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے زمین سے اٹھتے اس کے ساتھ چلنے لگی جو مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھامے اسے لیے آگے بڑھ رہا تھا، جبکہ رستم نے درد سے کراہتے خونہار نگاہوں سے عمر کی پشت کو ٹکا۔ تم نے اس عورت کی خاطر مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے عمر، حالانکہ تم جانتے ہو یہاں آئی عورت ہر مرد کی ضرورت کا سامان بن سکتی ہے۔ رستم عمر کو دیکھتے چیخا۔ عمر نے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے اس کی جانب دیکھا۔ یہاں کی عورت نہیں ہے، وہ یرغمال بنا کر لائی گئی ہے، اسے ہمیں واپس بھیجنا ہے۔ عمر نے سرد لہجے میں رستم سے کہا، اس کا فیصلہ تم نہیں کرو گے، ہمارے سردار کریں گے۔ رستم نے اسے باور کروایا، اور تم شاید بھول گئے ہو سردار کی غیر موجودگی میں اس علاقے اور یہاں کی تمام سرگرمیوں کا ذمہ مجھ پر ہے۔ اس کا مطلب ہے میں ہی ہوں ابھی تم سب کا سردار۔ عمر غرایا۔ سب چپ سادھ گئے کیونکہ وہ صحیح تھا۔ کس کس کو روکو گے تم؟ یہاں موجود ہر مرد اس عورت پر نگاہیں گاڑا ہوا ہے، جیسے ہی موقع ملے گا سب فائدہ اٹھا لیں گے اور تم روک نہیں پاؤ گے۔ ہم انسانوں میں شمار نہیں ہوتے، ہم درندے ہیں۔ یہاں محض وہی عورت محفوظ رہ سکتی ہے جو کسی نہ کسی کے نام سے منسوب ہو، اسی لیے یہاں بیٹی پیدا ہوتے ہی اسے کسی نہ کسی سے منسوب کر دیا جاتا ہے۔ علی نے اس کے نزدیک آتے سنجیدگی سے کہا۔ عمر نے خاموش نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ سب اس وقت اس گاؤں کے درمیان موجود میدان میں بیٹھے آج ہونے والے واقعے کے بارے میں بحث کر رہے تھے۔ عمر جانتا تھا اس گاؤں کی ان فرسودہ رسمات کو، یہاں عورت ذات کو وہ مقام حاصل نہیں تھا جو اس کا اصل تھا۔ یہاں محض اس کو ایک ضرورت کا سامان سمجھا جاتا تھا۔ یہاں آئی کوئی بھی عورت صرف تب تک محفوظ رہ سکتی تھی جب تک وہ کسی مرد کے نام سے منسوب ہو، ورنہ یہاں آدمی بیٹھے آدمی نہیں بلکہ درندے تھے۔ ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، میں کروں گا اسے اپنے نام۔ وہ سردار عمر کی زوجیت میں آتے میرے ساتھ منسوب ہوگی، اور ایک سردار کی بیوی پر نگاہ اٹھانا مطلب اپنی موت کو دعوت دینا ہے۔ عمر کے پاس ایک ہی حل بچا تھا۔ وہ بلند آواز میں اپنا فیصلہ سب کے گوش گزار کر گیا۔ تمام مردوں میں کھلبلی سی مچ گئی۔ رستم تو پہلو پر پہلو بدلتا رہ گیا، اور اس کے بھائی نے ہمارے بندوں کو واپس کرنے کے بعد اپنی بہن کا مطالبہ کیا تو پھر؟ علی ان سب مردوں سے یکسر منفرد تھا اور عمر کا خاص دوست بھی۔ عمر سے سوال گو ہوا، یہاں آیا انسان کبھی واپس اپنی دنیا میں نہیں جاتا، اور جب وہ لڑکی میری زوجیت میں آ جائے گی تو یہاں سے رہائی اس کے لیے ناممکن ہو جائے گی۔ وہ ایک مہرہ ہے جسے استعمال کرتے میں اپنے بندوں کو رہائی دلواؤں گا، فوج سے۔ جشن کا انتظام کرو۔ سرد لہجے میں جواب دیتے وہ اس گھر کی جانب قدم بڑھا گیا جہاں اس نے پناہ لی ہوئی تھی۔ عمر نے گہرا سانس فضا کے سپرد کر کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اندر قدم رکھتے اس کی نظر بیڈ کی جانب اٹھی۔ وہ بیڈ کے کنارے پر اپنے دوپٹے سے خود کو چھپائے بیٹھی تھی۔ اس کی سرخ متورم آنکھیں اس بات کی نشاندہی کر رہی تھی کہ وہ کافی دیر تک روتی رہی تھی۔ حیا عمر کو اندر آتا دیکھ بیڈ کی پشت چھوڑے اٹھ بیٹھی۔ اس شخص نے جس طرح اس کی عزت بچائی تھی وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس شخص کی شکر گزار تھی۔ اس شخص کے ساتھ تنہائی میں بھی اسے اپنی عزت چھین جانے کا خوف نہیں لاحق ہوتا تھا۔ شاید وہ اس شخص کی آنکھوں کو پڑھ لینے کا ہنر جانتی تھی۔ اس نے اس شخص کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، لیکن اس شخص کی آواز، اس کی آنکھیں یہ بات واضح کر دیتی تھی کہ وہ وجاہت کا شاہکار ہے۔ حیا خاموش بیٹھی اس کی بات کا آغاز کرنے کی منتظر تھی جو پشت پر ہاتھ باندھے بیڈ کی پائنتی کے پاس کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ آج بھی وہ اس شخص کی نظروں سے ٹپکتی لو اور تپش پر خفت میں مبتلا ہوتے اپنا سر جھکا گئی۔
عمر نے سرد لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ عمر کی بات اس کی سماعتوں میں زہر بن کر اتری۔ اس نے بے یقینی سے عمر کی جانب دیکھا۔ وہ اس بات کی توقع نہیں رکھتی تھی۔ بے ساختہ نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ حیا نے بیڈ سے اٹھتے اسے دیکھتے نفی میں سر ہلاتے کہا۔ عمر نے لب بھینچے اسے دیکھا۔ وہ اس کی بات سنتے بدحواس ہو اٹھی تھی۔ تم مجھ سے نکاح کرو گی تبھی تمہاری عزت محفوظ رہ پائے گی لڑکی، ورنہ آئے دن تمہیں کوئی نہ کوئی اپنا شکار بنانا چاہے گا۔ یہ دنیا تمہاری دنیا جیسی نہیں جہاں انسانیت باقی ہو۔ یہ درندوں کی دنیا ہے اور یہاں موجود ہر شخص درندہ ہے۔ عمر اسے بدحواس دیکھتے سرد لہجے میں اسے سچائی سے آگاہ کر گیا تھا۔ حیا کا سر مسلسل نفی میں ہل رہا تھا۔ تم تو نہیں ہو درندے، حیا نے بے ساختہ کہا۔ عمر کے تنے تاثرات پھر ڈھیلے پڑے۔ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ عمر نے ہیزل بلو نگاہوں میں نرمی کا تاثر لیے اس سے پوچھا۔ تمہاری آنکھیں کہتی ہیں ان میں سرد مہری ہے لیکن غلاظت نہیں، باقی سب کی طرح ہوس نہیں۔ حیا نے صاف گوئی سے کام لیا۔ پر میں نکاح نہیں کروں گی۔ مجھے میرے گھر واپس جانا ہے۔ مجھے میرے بھائی کے پاس واپس جانا ہے، حیا نے اٹل لہجے میں کہا۔ عمر کی پشت پر بندھے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ اٹھی۔ یہ نکاح وقت کی ضرورت سمجھ لو۔ یہاں وہی عورت محفوظ رہ سکتی ہے جو کسی مرد کے نام سے منسوب ہو۔ میں یہاں کا سردار ہوں۔ اگر تم مجھ سے منسوب ہو جاتی ہو تو تمہاری جانب کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ تم محفوظ رہو گی اور جیسے ہی تمہارا بھائی ہماری شرطیں قبول کر لے گا میں تمہیں اس رشتے اور اس قید سے رہا کر دوں گا۔ عمر نے بے تاثر لہجے میں اسے اس نکاح کا پس منظر سمجھانا چاہا۔ حیا کچھ پل سوچ میں ڈوبی۔ اور اس نکاح کے بغیر میں محفوظ نہیں؟ حیا نے بھرائی آواز میں پوچھا۔ نہیں، جو آج ہوا وہ کئی بار ہو سکتا ہے۔ آج میں وقت پر پہنچ گیا، ضروری نہیں آئندہ بھی پہنچ پاؤں۔ عمر کی آنکھوں میں طیش کی لالی ابھری اس منظر کو یاد کرتے، جبکہ حیا کے وجود میں بھی سنسنی سی پھیل گئی تھی۔ اس کا دل خوف کی شدت سے دھڑکتے خاموش ہوا تھا اس منظر کو یاد کرتے۔ کاش وہ اپنے بھائی کا کہنا مان کر یہاں آتی ہی نہ، تو آج اسے ان سب چیزوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ وہ بے بس ہوتے بیڈ پر ڈھہ سی گئی۔ آنسو ایک بار پھر پلکوں کی باڑ توڑتے رخساروں پر بہہ نکلے۔ میں تیار ہوں۔ اور کیا کہہ سکتی تھی؟ کوئی اور راہ اس کے لیے بچی ہی کہاں تھی؟ عزت چھین جانے سے بہتر تھا اس شخص کی زوجیت میں آ جانا جس کی آنکھوں میں، لفظوں میں اور عمل میں کسی قسم کی غلاظت موجود نہیں تھی۔ عمر کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی اس کی رضامندی پر۔ ابھی عورتیں آتی ہیں تمہیں تیار کر دیں گی۔ اس نے نگاہیں تیزی سے پھیرتے وہ اسے آگاہ کرتے کمرے سے نکلتے چلا گیا، جبکہ وہ اب خود کو وقت کی تیز لہروں میں بہہ جانے کے لیے چھوڑ چکی تھی۔ کچھ ہی پل کے بعد دو عورتیں یہاں کا روایتی لباس لے کر اس کے کمرے میں موجود تھیں۔ سرخ اور نیلے امتزاج کی یہ فراک جس پر نگینوں کا کام ہوا تھا اس کے پیروں کو چھو رہی تھی۔ سر پر بھاری کامدار دوپٹہ پہنے وہ چاندی کی ماتھا پٹی، ناک میں بالی، گلے میں چکور اور کانوں میں بھاری آویزیں پہنے، لبوں پر گہرا سرخ رنگ لگائے، تھوڑی پر 3 سیاہ مصنوعی تل اور آنکھوں میں کاجل کی تہ لگائے روایتی دلہنوں کی طرح تیار تھی۔ اپنی اس تیاری کو آئینے میں دیکھتے وہ خود دنگ رہ گئی۔ اسے یاد نہیں پڑتا تھا کہ اس نے اس سے زیادہ حسین اپنے آپ کو کب دیکھا تھا۔ جس قدر حسین وہ آج لگ رہی تھی وہ یک ٹک اس چھوٹے سے آئینے میں خود کو نہار رہی تھی، جبکہ اس کے کمرے میں موجود دونوں عورتیں اپنے پلوؤں کو دانتوں میں دبائے اسے شوخ نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں۔ وہ اپنی روایتی پوشاک میں ملبوس، سر پر روایتی ٹوپی پہنے مولوی صاحب کی ہمراہ بیٹھا تھا۔ احباب و قبول کا مرحلہ طے پا گیا تھا۔ حیا سے پوچھ کر ہی نکاح نامے میں اس کے سرپرست کا نام لکھا گیا تھا۔ مولوی صاحب علی کے ہمراہ اب کمرے کی جانب بڑھ گئے تھے۔ حیا کی جانب سے اب احباب و قبول کا مرحلہ طے پانا تھا۔ چند ہی پلوں میں حیا کی جانب سے نکاح قبول ہوتے ہی اس گاؤں کی فضا میں گولیوں کی بوچھاڑ کا آغاز ہو چکا تھا۔ ہر چیز اس آواز سے تھر تھرا اٹھی تھی۔ سب گاؤں کے سردار کی خوشی میں خوش تھے، جبکہ عمر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ گاؤں کے دورے پر نکل گیا تھا، اس بات سے بے خبر کہ اس کے پیچھے حیا کو ایک نئی رسم کی بھین چڑھایا جانا تھا۔ حیا اس کمرے کی مسہری پر بیٹھے اپنے ہاتھ اور اپنے خالی ہاتھوں کو تک رہی تھی۔ باہر سے آتی گولیوں کی آواز سنتے اس کا ننھا سا دل لرز اٹھا تھا۔ نہ جانے آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا، لیکن اسے اس شخص پر جیسے یقین سا تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے اسے کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایک لڑکی کے لیے اس کی عزت بہت معنی رکھتی ہے اور اس کی عزت کو بچانے والا مسیحا ہوتا ہے۔
اور حیا اس کے دل کا ایک بنجر گوشہ اپنے اس مسیحا کے لیے شاداب ہو رہا تھا۔ کمرے میں آتی عورتوں کو دیکھتے وہ اس شخص کی سوچوں کے سمندر میں تیرتے کنارے پر آئی۔ چلیں سردارنی، ایک رسم کرنی ہے۔ اندر آتی عورت نے مؤدب انداز میں کہا۔ کون سی رسم؟ حیا نے الجھتے ہوئے پوچھا۔ آپ باہر چلیں، پتہ چل جائے گا کون سی رسم۔ یہ رسم ہر عورت کے لیے اہم ہوتی ہے۔ وہ عورت مسکراتے ہوئے کہتی حیا کا ہاتھ تھام کر اسے باہر لے جانے لگی۔ اس گھر کے بیچ ایک چھوٹے سے برنر میں جلتی آگ اور اس کے اوپر رکھی ایک باریک سی سوراخ کو دیکھتے اس نے اچنبے سے انہیں دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ آگ کے نزدیک صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ سردار کے نام کا پہلا حرف آپ کی کلائی پر گندوایا جائے گا۔ عورت کے بولنے پر اس کا روم روم خوف میں ڈوبا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ میں نہیں کروں گی۔ حیا چیخی جب ان عورتوں نے اس کے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں جکڑا۔ چھوڑو مجھے، یہ کیا پاگل پن ہے؟ عمر بچاؤ مجھے۔ وہ خوف زدہ ہوتے ان کی گرفت سے آزاد ہونے کی صحیح کرتے چیخ رہی تھی۔ ابھی نکاح نامے پر دستخط کرتے وقت تو اسے پتہ چلا تھا اس شخص کا نام عمر ہے۔ وہ اسے پکار رہی تھی۔ ایک وہی تھا یہاں جو اسے بچا سکتا تھا۔ اس عورت کو گرم سلاخ اپنی کلائی کے قریب لاتا دیکھ کر حیا کی زبان خوف کے سبب تالو سے جا چپکی۔ وہ چیخنا چاہتی تھی لیکن چیخ نہیں پا رہی تھی۔ حیا کو آس پاس کی چیزیں گھومتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اس سے قبل وہ عورت گرم سلاخ حیا کی کلائی پر رکھتی ایک مردانہ ہاتھ حیا کی کلائی کو چھپاتے اس سلاخ کو جکڑ گیا تھا۔ حیا نے روتے ہوئے اپنے سامنے کھڑے عمر کو دیکھا جو سرخ انگارہ آنکھیں لیے سلاخ ہاتھ میں تھامے اسے دیکھ رہا تھا۔ عمر، حیا کے لب بن آواز پھڑپھڑائے۔ وہ یک ٹک اسے بہتی نگاہوں سے دیکھتے رہی۔ سرخ و سفید رنگت، ہیزل بلو سرد آنکھیں، تیکھی مغرور ناک، عنابی لب، وہ وجاہت کا شاہکار تھا۔ عمر نے سلاخ دور اچھالی۔ وہ عورتیں عمر کو غصے میں دیکھتی خوف زدہ ہوتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ کیا پاگل پن ہے یہ؟ کس سے پوچھ کر میری بیوی کو اس تکلیف سے نوازا جا رہا تھا؟ آخر ہمت کیسے ہوئی؟ وہ شدید غصے کے عالم میں روتی بے حال ہوئی حیا کو اٹھاتے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے چیخا۔ وہ عورتیں ندامت کا اظہار کرتے اپنا چہرہ جھکا گئیں، جبکہ حیا خوف کے سبب ان کے سینے میں منہ چھپائے ہچکیوں سے رونے لگی۔ اس زندان میں ایک یہی شخص اس کا محافظ تھا۔ عمر نے اس کی پشت سے ہلائی۔ اس کے سینے سے لگنے میں پہلو میں موجود دل نامی گوشت کا لوتھڑا تیز دھڑکتے اپنے زندہ ہونے کی نوید سنا رہا تھا۔ ہلکے ہلکے جیسے دل کی بنجر زمین شاداب ہو رہی تھی۔ اسے کمرے میں لے جاؤ، کچھ دیر بعد رقص ہے، وہاں لے کر آنا۔ اور ہاں، اسے ایک ہراش بھی آئی تو مجھ سے برا اب کوئی نہیں ہوگا۔ میری بیوی کو ان فضول رسومات سے دور رکھو۔ حیا کی کمر سے ہلاتے ہوئے اس عورت کی جانب دیکھتے سرد برفیلے لہجے میں بولا۔ ملازمہ نے فوراً سے اس بات میں سر ہلایا۔ حیا نے سر اٹھائے عمر کی جانب دیکھتے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا۔ میں نہیں جاؤں گی۔ وہ شدید خوف زدہ تھی۔ عمر نے بے ساختہ جھکتے اس کی بھیگی آنکھوں پر اپنے لبوں کا معتبر لمس چھوڑا۔ حیا یکدم ساکت ہوئی۔ کوئی کچھ نہیں کہے گا، میں یہیں ہوں، تھوڑی دیر بعد ملتا ہوں تم سے، ڈرو مت۔ اس کی عارض پر ہاتھ رکھتے انتہائی محبت سے کہتے وہ اسے چھوڑے وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ وہاں موجود عورتیں حیرانگی کے عالم میں سردار کا یہ محبت بھرا انداز اور لہجہ دیکھ رہی تھی۔ حیا شکستہ قدموں سے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ پہاڑوں کے درمیان موجود اس تالاب کے کنارے رقص کا انتظام کیا گیا تھا۔ بیچ میں آگ جلائے ایک طرف مرد حضرات اور دوسری جانب عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ چند مرد اور عورتیں ایک طرف ساز بجا رہے تھے جبکہ کچھ روایتی رقص کرنے میں مشغول تھے۔ وہ آگ کی لپیٹوں کے پار نظر آتے عمر کو دیکھ رہی تھی۔ اب وہ قدرے بہتر تھی۔ ان عورتوں نے اس سے معافی مانگی تھی اور اب اس کی تمام حسیات سامنے بیٹھے شخص کی جانب مبذول تھی، جس نے ایک نگاہ اس پر نہیں ڈالی تھی اور وہ اس پر نگاہیں ہٹانے سے انکاری تھی۔ اس کا نرم محبت بھرا لہجہ، اس کا لمس حیا کو اپنے دل کا موسم بدلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ یکدم وہ مسکرایا کسی بات پر اور حیا کی دھڑکنیں منتشر ہوئیں۔ دل کے بدلتے موسم سے پریشان ہوتے اس نے تیزی سے اس شخص سے نظریں ہٹائیں۔ اس کی نظریں ہٹاتے ہی اس شخص کی نظریں اس پر مرکوز ہوئیں۔ اب وہ یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا جو اس کے روایتی لباس میں سجی اس کے بنجر دل کو شدت سے دھڑکا گئی تھی۔ کبھی سوچا تک نہ تھا اس نے کہ ایک لڑکی کی خاطر وہ کبھی کسی پر چیخے گا۔ اسے تکلیف میں دیکھتے ہوئے اسے خود کو تکلیف محسوس ہوگی، لیکن یہ سب اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ نہیں، ایک دہشت گرد سے نہیں، اپنے دل سے اٹھتی صداؤں کے جواب میں وہ بڑبڑائی۔ میں اپنے دل کو اس کی جانب راغب نہیں ہونے دے سکتی، وہ دہشت گرد ہے۔ نہ جانے کتنے مظلوموں کے خون سے اس کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، میں کیسے اسے اپنے دل میں جگہ دے سکتی ہوں؟ یہ سب عارضی ہے، مجھے تو یہاں سے چلے جانا ہے۔
وہ آگ کو دیکھتے ہوئے سوچوں کے تانے بانے بن رہی تھی، وہیں وہ اس کے حسین چہرے کو نظروں کے حصار میں لیے اپنی آنکھوں کو ہیرا کر رہا تھا۔ میں اپنے دل کو مزید تمہاری جانب نہیں بڑھنے دوں گی، میں تم سے محبت نہیں کروں گی۔ آگ سے نظریں ہٹائے اس نے عمر کی جانب دیکھتے خود کو یاد کروایا، میں مزید تمہارا گرویدہ ہوتا جا رہا ہوں۔ دوسری جانب وہ اسے خود کی جانب دیکھتے پا کر بھی اسے نظریں نہیں ہٹا رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں حیا سے مخاطب ہوا۔ ہیزل بلو آنکھیں نیلی آنکھوں میں براہ راست جھانک رہی تھیں، جیسے اس کی آنکھوں کے رستے دل کے راز جان لینا چاہتی ہوں۔ حیا کے پاس ایک عورت نے آتے مشروب کا گلاس پکڑایا۔ حیا عمر کو دیکھتے اس عورت سے وہ گلاس تھامتے ایک ہی سانس میں سینے میں اتار گئی کہ گلا خشک ہو رہا تھا اور اسے اس کی ضرورت تھی اس وقت، جبکہ اگر وہ اس عورت کی شوخ نگاہیں دیکھ لیتی تو مشروب پینے سے قبل 100 بار سوچتی۔ وہیں دوسری جانب وہ اسے ایک ہی گلاس میں مشروب پیتے دیکھ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، لیکن اب بھی قدم آگے نہیں بڑھا پایا تھا۔ اس کے ساتھی اسے جکڑے اسے حلق میں بھی زبردستی وہ مشروب انڈیل گئے تھے جسے پینے سے وہ کب سے گریز برت رہا تھا۔ اس مشروب میں کچھ خاص جڑی بوٹیاں ملائی جاتی تھی جو انسان کو اس کے حواس میں رہنے نہیں دیتی تھیں، اس لیے وہ حیا کو وہ پیتے دیکھ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کی جانب بڑھا۔ مشروب کا گلاس ختم کرتے اس کے ساتھیوں نے اسے آزاد کیا تھا۔ عمر نے اپنا چہرہ صاف کرتے حیا کی جانب دیکھا جو ہنس رہی تھی۔ اس کی آنکھیں صاف پتہ دے رہی تھی کہ وہ اپنے حواس میں نہیں ہے۔ عمر نے اپنے سر کو جھٹکتے اپنے حواسوں پر قابو پانا چاہا تو اگلے ہی پل وہ تیزی سے آگے بڑھتے حیا کو اٹھاتے اپنی بازوں میں بھر گیا تھا۔ وہ واقف تھا اس بات سے کہ وہ نشے میں کچھ ایسی حرکات کرے گی جو بعد میں اسے شرمندگی میں مبتلا کر دیں گی۔ 1 منٹ، کہاں لے جا رہے تم مجھے حسین دہشت گرد؟ وہ اس کا گریبان جکڑے اس کے گال پر انگلی ٹریس کرتے مسکراتے ہوئے بولی۔ عمر نے کوئی جواب نہ دیتے اپنے قدم اپنے گھر کی جانب بڑھائے جہاں وہ قیام کرتا تھا۔ جواب دو، تم نے مجھے کیوں بچایا تھا؟ تمہاری آنکھیں کیوں اس قدر پیاری ہیں؟ ان میں وحشت کیوں نہیں ہے؟ کیوں تم نے مجھے یہ کہا کہ تم مجھے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے؟ وہ اسے کمرے میں لاتے بیڈ پر لٹا رہا تھا اور اس کی زبان پٹر پٹر چل رہی تھی۔ عمر اسے بیڈ پر لٹاتے اسے دور ہونے لگا جب حیا نے اس کا گریبان جکڑے اسے خود کے نزدیک کیا۔ جواب دو مجھے، کیوں تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتے تھے تم مجھے؟ کیوں اپنے ہاتھ پر میرا زخم کھایا؟ کیوں مجھے اتنے پیار سے دیکھتے ہو؟ دہشت گرد ہو تم؟ تو تم کیوں دہشت گردی نہیں کرتے؟ تم کیوں درندے نہیں لگتے عمر؟ وہ سرخ نیلی آنکھوں سے اس کی ہیزل بلو آنکھیں جو کچھ خمار اور کچھ ضبط سے سرخ ہوئی تھی ان میں دیکھتے ہوئے بولی۔ بعد میں جواب دوں گا، بھی جانے دو حیا، ورنہ حد ٹوٹ جائے گی اور میں حدود نہیں توڑنا چاہتا۔ عمر کے لہجے میں بے بسی اور عاجزی شامل تھی۔ حیا نے بھی نفی میں سر ہلایا۔ جب تک سوالوں کے جواب نہیں دو گے میں نہیں جانے دوں گی۔ تمہارے اس رویے کی وجہ سے میں تمہاری طرف کھینچی چلی جا رہی ہوں اور میرا دل تم سے محبت کرنے پر بہت مجبور ہو رہا ہے۔ حیا کے ہاتھ سے رکھتے اس کے کندھوں پر آن ٹھہرے تھے جبکہ عمر کی انگ انگ میں اس نزدیکی کے سبب اضطراب اور بے چینی پھیل گئی تھی۔ تم محبت کرتی ہو مجھ سے؟ عمر نے اس کے اطراف میں ہاتھ رکھتے پوچھا۔ نہیں کرتی پر کرنے لگوں گی، اور دہشت گرد سے محبت نہیں کرنا چاہتی۔ حیا نے اپنے دل کا حال کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ عمر کی آنکھوں میں ٹھہری سرخی میں اور اضافہ ہوا۔ اور اس دہشت گرد کو تم سے پیار ہو جائے پھر وہ کیا کرے؟ عمر نے اس کی ناک سے ناک جوڑ کر اس کی سانسیں انہیل کرتے پوچھا۔ تم کرتے ہو مجھ سے محبت؟ حیا نے اس کی سانسوں کی مہک اپنی سانسوں میں گھلتی محسوس کرتے پوچھا۔ بہت۔ پہلی نظر میں تم سے محبت کر بیٹھا تھا۔ تمہاری خوف زدہ ہرنی کی مانند آنکھوں میں ڈوبتے تمہاری آواز سے محبت کر بیٹھا۔ میرا دل تو بے اختیار ہوتا چلا گیا اور میں بند ہی نہیں باندھ پایا اپنے احساسات پر۔ تم پر رستم کی نگاہ برداشت نہیں ہوئی۔ میں اسے منع کر کے گیا تھا کہ تمہیں دیکھنے تک نہ جائے، لیکن اس شخص نے تمہیں چھونے کی کوشش کرتے میرے سینے میں آگ دہکا دی۔ تمہیں تمہاری عزت کو محفوظ رکھنے کی خاطر یہ نکاح کیا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ میں خود تمہیں اپنا بنانا چاہتا تھا۔ پہلی بار اپنی زندگی پر مجھے غصہ آیا کہ میں کیوں بنا ایسا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو مجھے تمہیں آزاد نہیں کرنا پڑتا، میں ساری زندگی اپنا بنائے رکھتا۔ عمر اس کی سانسوں میں سانسیں بھرتے اس کی نیلی رفتہ رفتہ پھیلتی نگاہوں میں دیکھتے کہہ رہا تھا اور حیا کا دل سر پٹ دوڑ رہا تھا۔ تم کیوں بنے دہشت گرد عمر؟ حیا نے عمر کی آنکھوں میں تڑپ ابھرتی محسوس کی اور اسے سوال کیا۔ جب میرے بابا ماما کو بے گناہ مار دیا گیا، میں سڑکوں پر مارا مارا پھرنے لگا، تب اس گاؤں کے سردار نے مجھے اپنے ساتھ شامل کیا اور اپنی طرح بنا لیا۔ پر اب میں چاہتا ہوں کہ سب ختم ہو جائے۔
بس تم اور میں ہوں، باقی کچھ نہ ہو۔ لیکن ایسا ممکن نہیں، اور یہ بات میرے وجود کو 100 ٹکڑوں میں توڑ رہی ہے۔ عمر کی آواز میں ہلکی سی نمی کی آمیزش شامل ہوئی۔ حیا کے ہاتھوں نے اس کی گردن میں حصار ڈالا۔ تمہارے ماما بابا کیسے فوت ہوئے؟ حیا نے اس کے ہوبرو نقوش کو دیکھتے پوچھا۔ پولیس مقابلے میں میرے ماں باپ بے قصور مارے گئے۔ ان کے علاوہ تھا ہی کون میرا؟ ماں اور بابا یتیم تھے، دونوں ایک ہی یتیم خانے میں پلے بڑے تھے، پسند کرتے تھے ایک دوسرے کو، تو شادی کر لی۔ ان کی شادی کے بعد میں کہاں جاتا؟ مجھے کون رکھتا؟ نہ کوئی دلاسا دینے والا تھا، نہ کوئی اپنا۔ میں کہاں جاتا حیا؟ میں کہاں جاتا؟ وہ نم آواز میں کہتے آنکھیں بند کیے اس کے ماتھے سے ماتھا جوڑ گیا۔ عمر کی آنکھ سے نکلتا آنسو حیا کی پلکوں پر گرا۔ حیا کا دل جیسے کٹ سا گیا ہو۔ اس کی کہانی سنتے، اس شخص کے آنسو دیکھتے وہ تڑپ اٹھی تھی۔ بے ساختہ اٹھتے اس نے عمر کے ماتھے پر اپنا لمس چھوڑا، جیسے مسیحائی کی تھی اس کی۔ عمر کو اس لمس سے اپنی روح تک میں طمانینت اترتی محسوس ہوئی۔ اس نے آنکھیں کھولتے اسے دیکھا، جو محبت پاش نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ دونوں اس وقت ایک طلسم میں جکڑے ہوئے تھے، جہاں وہ تمام چیزوں کو بھلاتے ایک دوسرے کے نزدیک تھے۔ عمر نے جھکتی نگاہوں پر اپنے لب رکھتے اس کے ہر نگوش پر اپنا بھیگا لمس چھوڑا۔ حیا نے آنکھیں موندتے اسے اجازت دی، اور عمر اس کی گردن پر جھکتا اپنے لبوں سے اس کا پور پور مہکاتے اسے اپنے بے حد نزدیک کر گیا تھا۔ اور حیا تمام خدشات، تمام باتوں کو پس پشت ڈالتے اس کی قربت میں بھیگتی چلی گئی۔ اپنی گردن پر دہکتی سانسیں اپنے گرد بندھے ایک مضبوط حصار کو محسوس کرتے حیا نے اپنی آنکھیں کھولی۔ لکڑی کی بنی چھت سے نظریں جا ٹکرائیں۔ کچھ پل غائب دماغی سے چھت کو دیکھتے وہ جیسے دماغ کے گھوڑے دوڑانے لگی۔ شب یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہلکے ہلکے دماغ شعور کی منزلیں طے کرنا شروع ہوا، اور گزری شب کسی فلم کی مانند اس کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگی۔ حیا کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلیں۔ اسے اچھی طرح یاد تھا اس نے وہ مشروب پیا تھا، اس کے بعد وہ اپنے حواسوں پر قابو نہیں رکھ پائی تھی۔ اس کے بعد اس شخص کے الفاظ، اپنے سوالات اور وہ قربت کے لمحات، اسے سب یاد آتا چلا گیا۔ حیا نے بے یقینی سے سر نفی میں ہلاتے گردن موڑے عمر کی جانب دیکھا، جو اس کی گردن میں منہ چھپائے اس کے گرد حصار باندھے گہری نیند سو رہا تھا۔ حیا کا دل جیسے پسیج گیا۔ وہ اپنی واپسی کی تمام راہیں خود ہی بند کر گئی تھی۔ کیا اب یہ شخص اسے جانے دے گا؟ نہیں، یہ شخص اب اسے کہیں نہیں جانے دے گا۔ اس کی محبت کا اعتراف اس کی سماعتوں میں گونجتے اسے سکون پہنچا رہا تھا، لیکن وہ ساری زندگی اس زندان میں نہیں گزار سکتی تھی۔ حیا نے اس کا ہاتھ اپنے پہلو سے ہٹاتے بیڈ سے اٹھتے اپنے گرد چادر لپیٹی۔ اب مزید وہ یہاں نہیں رک سکتی تھی۔ اس نے قدم آگے کی جانب بڑھائے، لیکن جیسے اس کے قدموں کو کسی زنجیر نے جکڑ لیا تھا۔ یہ زنجیر عمر کی محبت کی زنجیر تھی۔ حیا نے پلٹتے روتے ہوئے بے بسی سے اس شخص کو دیکھا، اور اگلے ہی پل اس کی محبت کی زنجیروں کو توڑتے وہ کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ صبح ہونے میں ابھی وقت تھا، چاروں سو اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ حیا نے اس گھر سے باہر نکلتے اپنی خوفزدہ ہراساں نگاہوں سے چاروں جانب جائزہ لیا، اور پھر جنگل کی طرف دوڑ لگا دی۔ بنا پلٹے وہ تیزی سے جنگل کی جانب بھاگ رہی تھی۔ اسے بس یہاں سے فرار چاہیے تھی، اس شخص کی محبت سے فرار چاہیے تھی۔ اپنے پہلو سے حیا کے وجود کی موجودگی کو غائب دیکھتے وہ اپنی آنکھیں کھول گیا۔ وہ کمرے میں کہیں نہیں تھی۔ عمر نے اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیرا، اسے گزری رات کا لمحہ لمحہ یاد تھا۔ حیا حیا کو پکارتے وہ تیزی سے بیڈ سے اٹھا، قدم تیزی سے گھر کے باہر بڑھائے۔ وہ پورے گھر میں نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا ایسا رد عمل کچھ اسی طرح کا ہوگا، لیکن اسے یہاں کہیں نہیں پاتے وہ اس کی فکر میں ہلکان ہو اٹھا تھا۔ گھر سے باہر نکلتے وہ تیزی سے جنگل کی جانب بھاگا۔ دوسری طرف اس کے آدمی موجود تھے، وہ لازماً جنگل کی طرف بھاگی ہوگی۔ حیا، جنگل میں بھاگتے اس نے حیا کو پکارا۔ حیا اس کی پکار سنتے رکی۔ سورج طلوع ہو چکا تھا، ہلکی ہلکی روشنی جنگل میں پھیل رہی تھی۔ وہ بنا راستے کا تعین کیے بس بھاگ رہی تھی۔ اس کی پکار سنتے حیا کا دل کیا پلٹ جائے۔ اگر میں پلٹی تو وہ مجھے کبھی واپس نہیں جانے دے گا، اور پھر میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ حیا اپنے سینے کو جکڑے گہرے سانس بھرتے روتے ہوئے بولی۔ اس نے پلٹتے پیچھے دیکھا، اور پھر تیزی سے رخ موڑتے بھاگنا چاہا۔ جب وہ پتھر سے لڑکھڑا کر زمین میں موجود شکار کے لیے کھودے گئے گڑھے میں جا گری، حیا کی چیخ اس بیاباں میں گونجی۔ عمر جو پاگل دیوانوں کی طرح اسے تلاش کر رہا تھا، اس کی چیخ سنتے تڑپ اٹھا۔ حیا، کہاں ہو یار؟ مجھے آواز دو، میں تمہاری آواز کے تعاقب میں آ جاؤں گا۔ اس طرح مت کرو میرے ساتھ، عمر بے بسی سے چیخا۔ حیا گڑھے میں گری
اس کی بے بس آواز سنتے شدت سے رو پڑی۔ اس کا دل اسے صدائیں دے رہا تھا کہ لوٹ جاؤ۔ اپنے لبوں پر ہاتھ رکھتے اس نے اپنی سسکیوں پر قابو پانا چاہا جب اس کی نگاہ اس گڑھے میں موجود سانپ کی جانب اٹھی۔ حیا کی سانسیں تھمی۔ عمر یہاں اس سانپ ہے، مجھے بچا لو۔ حیا اپنی جانب اس سانپ کو بڑھتا دیکھ کر چیخی۔ عمر جو اسی جانب آ رہا تھا اس کی آواز سنتے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر گیا۔ دل خوف کی شدت سے دھڑکا۔ حیا کہاں ہو تم؟ وہ اس کی آواز کا تعاقب کرتے آگے بڑھتے ہوئے بولا۔ یہ گڑھا ہے عمر، میں اس میں گر گئی ہوں، جلدی آ جاؤ پلیز، مجھے بچا لو آ کر عمر۔ حیا شدت سے روتے ہوئے چیخی اور اس کی چیخیں عمر کی جان پر بن آئیں۔ وہ سمجھ گیا تھا وہ کہاں ہے، وہ اس علاقے کے چپے چپے سے واقف تھا۔ قدموں میں تیزی لائے وہ حیا کی جانب بڑھا، لیکن جب تک وہ اس گڑھے تک آیا تو دیر ہو چکی تھی۔ حیا کی آنکھیں دھیرے دھیرے بند ہو رہی تھیں، جبکہ اس کی پنڈلی پر سانپ کے کاٹنے کا نشان واضح تھا۔ عمر تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ حیا نے بند ہوتی آنکھوں سے اس کا اضطرابی چہرہ دیکھا۔ کیا کر دیا یار تم نے، یہ کیا کر دیا، کیوں بھاگی تم؟ عمر اس کی پنڈلی اپنے ہاتھ میں جکڑے تڑپتے ہوئے کہتے لبوں سے زہر چوستے تھوکنے لگا۔ حیا بند آنکھوں کو بمشکل کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ آنسوں کی دھند اس کی آنکھوں کے سامنے آتے اس کے منظر میں خلل ڈال رہی تھی۔ عمر کا اضطراب، اس کی تڑپ اس کے سامنے تھی۔ دھیرے دھیرے وہ اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ عمر کے تو ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے، زہر سارا چوستے اس نے تھوک دیا تھا اور اب اسے اپنا وجود ڈھیلا پڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ زہر کی کچھ مقدار اس کے خون میں شامل ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے وہ ہوش کھوتا، وہ حیا کے بے ہوش وجود کو بازوں میں اٹھاتے تیزی سے واپسی کی جانب گامزن ہوا تھا۔ 2 دن آنے کو ہوئے تھے اور وہ ہوش میں نہیں آیا تھا۔ حیا کو تقریباً 1 دن بعد ہوش آیا تھا۔ جس سانپ نے کاٹا تھا اس کا زہر بہت طاقتور تھا۔ عمر حیا کے جسم سے تو زہر نکال چکا تھا، لیکن زہر کے کچھ قطرے اس کے خون میں شامل ہو چکے تھے۔ حیا نے روتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ اس کے سرہانے بیٹھی رو رہی تھی جب عمر نے آنکھیں کھولی۔ دبی دبی سسکیوں کی آواز سنتے عمر نے حیا کی جانب دیکھا۔ کیوں رو رہی ہو؟ عمر نے پوچھا۔ حیا اس کی آواز سنتے اچھلی۔ اس نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ تم فرار نہیں ہو پائی اس لیے رو رہی ہو نا؟ آزادی چاہتی ہو تم؟ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر دوسرا سوال پوچھ بیٹھا۔ حیا نے بہتی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے اثبات میں سر ہلایا، جبکہ وہ کہنا چاہتی تھی کہ میں تمہاری فکر میں رو رہی ہوں، تمہارے لیے رو رہی ہوں، پر کہہ نہ پائی۔ عمر تلخی سے مسکرایا۔ کیوں بھاگی تھی تم؟ تیسرا سوال داغا تھا۔ حیا خاموش رہی۔ تمہیں لگا تھا ہمارے قربت کی اس رات کے بعد میں تمہیں آزاد نہیں کروں گا، اس لیے بھاگی تھی تم؟ اپنے سوال کا خود ہی جواب دیا۔ میں یہاں نہیں رہنا چاہتی عمر۔ حیا اس کی بات پر بھرائی آواز میں بولی۔ عمر کے دل میں درد کی ٹیسیں ابھری۔ چلو، عمر نے کہتے اٹھنا چاہا لیکن نکاہت کے باعث واپس بیڈ پر گرا۔ حیا نے اسے تھامنا چاہا لیکن اس نے اس کا سہارا نہیں لیا۔ کہاں؟ حیا نے اسے بیڈ سے اٹھتے اپنا ہاتھ تھامتے دیکھ پوچھا۔ تمہیں واپس بھیج رہا ہوں، میں جانتا ہوں تم مجھ سے محبت نہیں کرتی، تم ایک دہشت گرد سے محبت نہیں کرنا چاہتی۔ عمر نے اسے دیکھنے سے گریز برتتے ہوئے کہا اور آگے بڑھا۔ اور تمہاری محبت؟ حیا نے اس کے پیچھے چلتے اس کی پشت کو تکتے پوچھا۔ دہشت گرد محبت کرنے کے لیے نہیں بنے ہوتے، نہ محبت ان کے لیے بنائی گئی ہے۔ میں بھول جاؤں گا تمہیں۔ بنا پلٹتے آگے بڑھتے وہ بے تاثر لہجے میں بولا، جبکہ دل اس کا خون کے آنسو رو رہا تھا۔ حیا کے آنسوں کو روانی میں شدت در آئی۔ عمر اسے لیے جیپ میں سوار ہوا۔ کہاں لے جا رہے عمر اسے؟ رستم اسے جاتا دیکھ کر سوال گو ہوا۔ میں کسی کو جواب دینے کا پابند نہیں ہوں رستم، عمر نے سرد لہجے میں کہا۔ تم اسے نہیں لے جا سکتے، سردار تمہیں مار دے گا، ہمارے آدمی ابھی تک رہا نہیں کیے انہوں نے، رستم چیخا۔ ہمارے آدمی وہ رہا کر چکے ہیں، اسی لیے اسے لے کر جا رہا ہوں، باقی مجھے اب زندہ رہنا بھی نہیں ہے۔ آدھی بات بلند آواز میں رستم سے کہتے ہیں وہ آدھی دل میں کہتے تیز رفتاری سے جیپ آگے بڑھا گیا تھا۔ رستم نے جبڑے بھینچے جیپ کو تکا، جبکہ حیا اس کے پہلو میں بیٹھی رو رہی تھی بہت شدت سے۔ عمر بھی بار بار نظروں کے سامنے آتی دھند کو ہٹا رہا تھا جو دھند نہیں اس کے آنسو تھے۔ سوات کے ہیڈ کوارٹر کے باہر اس نے جیپ روکی۔ حیا نے وہاں تعینات فوجیوں کو دیکھتے تڑپتے ہوئے عمر کی جانب دیکھا۔ اس نے رستم سے جھوٹ بولا تھا۔ حیا نے ان فوجیوں کو الرٹ ہوتے دیکھ خوف سے عمر کو دیکھا، جو جیپ سے اترتے اس کا ہاتھ تھامتے اسے اتار گیا تھا۔ تمام فوجی پہچان گئے تھے حیا کو۔ میجر دانش نے تمام ہیڈ کوارٹرز میں ادھم مچایا ہوا تھا۔ تمام فوجیوں نے گن عمر پر تانی جو بے خوفی سے کھڑا حیا کو دیکھ رہا تھا۔ حیا نے شدت سے روتے ہوئے اسے دیکھا۔ پلیز یہاں سے دور چلتے ہیں، تم اپنی دنیا چھوڑ دو، میں اپنی دنیا چھوڑ دوں گی عمر، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، پلیز چلو یہاں سے، یہ مار دیں گے تمہیں۔
حیا نہیں رہ سکتی تھی اس شخص کے بنا، اسے موت کے منہ میں کھڑے دیکھ کر اسے اپنا آپ مرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ تمام راستے وہ تڑپتی آئی تھی، اس پل کا سکون اسے میسر ہی نہیں ہوا۔ وہ واپس جانا چاہتی تھی لیکن اسے واپس جانے کی خوشی نہیں تھی، البتہ اس کا انگ انگ تڑپ رہا تھا۔ عمر نے بھیگی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ دیر ہو چکی ہے جانم، بہت دیر۔ ہم دونوں ایک نہیں ہو سکتے، اور اب تم مجھ سے دور ہو جاؤ گی اور تمہارے بغیر اب میں جینا ہی نہیں چاہتا۔ الوداع، اپنا دھیان رکھنا۔ عمر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے محبت سے بھیگی آواز میں بولا۔ حیا نے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑا، وہ شدت سے روتے ہوئے لرز رہی تھی جب اسی پل وہاں دانش کی آواز گونجی، فائر ہم۔ اس کے حکم پر یکا یک گولیاں عمر کے وجود میں پیوست ہوئیں۔ حیا کے ہاتھ خون سے رنگے، عمر کا وجود ساکت ہوتے اس سے دور ہوتا زمین پر گھٹنوں کے بل گرا۔ حیا نے ساکت ہوتے اس کے خون و خون وجود کو دیکھا، اس کی نگاہیں حیا پر ٹکی تھی۔ فوجی تیزی سے آگے آتے اس کے بے جان دھیرے دھیرے ساکت پڑتے وجود کو اپنی گرفت میں لے چکے تھے۔ عمر! حیا چیختے ہوئے اس کی جانب بڑھنے لگی جب دانش نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ بھائی سے مت مارے، اس کا خون نکل رہا ہے۔ بھائی، میں بہت محبت کرتی ہوں اسے بچا لے، میں مر جاؤں گی۔ اگر اسے کچھ ہوا تو میں اپنے آپ کو مار لوں گی۔ عمر! وہ ہذیانی انداز میں روتے ہوئے چیختے اپنی حواس کھو بیٹھی تھی۔ دانش نے بے یقینی سے اپنے بازوں میں مقید اپنی بہن کے بے ہوش وجود کو دیکھا۔ 3 ہفتے گزر چکے تھے اور دانش اس کا بکھرا حال دیکھ رہا تھا، نہ کھاتی تھی نہ پیتی تھی، جبکہ ڈاکٹر جو بے خبر اسے دے کر گئے تھے اس کے بعد وہ کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ حیا نے اسے تمام باتوں سے آگاہ کر دیا تھا، اسے طیش تو آیا تھا لیکن اس میں حیا کی غلطی نہیں تھی کہ وہ اسے سزا دیتا، تو دوسری جانب وہ اپنی بہن کا اس شخص کے لیے پیار دیکھتے مجبور ہو گیا تھا۔ حیا، وہ زندہ ہے، دانش نے چپ کا روزہ توڑتے حیا کو بتایا جو اس کی بات پر بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ عمر زندہ ہے، اسے ہم نے اپنی کسٹڈی میں رکھا ہوا ہے، جیسے ہی وہ ریکور ہوگا ہمیں تمام سچائی اور رازوں کے بارے میں بتائے گا، پھر اس کی سزا میں کمی ہوگی، اور ایسا میں صرف تمہارے لیے اور اس ننھی جان کے لیے کر رہا ہوں، ورنہ میرے نزدیک وہ شخص کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ دانش نے اس کے ہاتھ میں زندگی کی دوڑ تھمائی تھی۔ بھائی، مجھے ملنا ہے اسے، حیا روتے ہوئے بولی۔ تم نہیں مل سکتی اس سے، کوئی نہیں مل سکتا جب تک وہ اپنی سزا کاٹ نہیں لیتا، تمہیں انتظار کرنا ہوگا۔ دانش نے اسے اپنے سینے سے لگائے محبت سے کہا، اور حیا وہ گن گن کر دن گزارنے لگی اپنے عمر اور اپنے بچے کے باپ کی واپسی کے۔ چلو عمر، آزادی کا وقت ہو گیا ہے۔ جیلر کی بات پر وہ مسکراتے ہوئے ماضی سے حال میں پہنچا جبکہ وہ شخص نم آنکھیں لیے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ عمر مسکراتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ 10 سال بعد اس نے اس قید سے آزادی پائی تھی۔ جیل سے باہر قدم رکھتے اس نے آسمان کی جانب دیکھتے رب کا شکر ادا کیا جب ایک ننھا سا وجود اس کی ٹانگوں میں آ کر لپٹا۔ بابا! چھوٹی سی 10 سالہ بچی پٹھانی پوشاک پہنے اس کی ٹانگوں میں لپٹے اس سے پاپا بول رہی تھی۔ عمر نے بے یقینی سے اسے دیکھتے سامنے دیکھا جہاں اس کی حیا سرخ اور نیلے امتزاج کے لباس میں کھڑی روتے ہوئے اسے ہی دیکھتے اس بات میں سر ہلا رہی تھی۔ عمر نے جھکتے روتے ہوئے اپنی بچی کے نکوش پر اپنا بھیگا لمس چھوڑا، وہ بچی کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ عمر نے اسے اپنے سینے میں بھینچتے حیا کے لیے اپنا بازو واں کیا۔ حیا بھی دوڑتی ہوئی اس کے پاس آتے زمین پر بیٹھتے اس کے سینے سے لگی۔ ہم نے تمہیں بہت یاد کیا عمر، حیا نے روتے ہوئے کہا۔ عمر نے بھی اپنی حیا کو بہت یاد کیا، عمر نے بھی بھیگے لہجے میں کہتے اس کے بالوں پر اپنے لب رکھتے دانش کو دیکھا جو مسکراتے ہوئے انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ عمر بھی جواباً مسکراہٹ اس کی طرف اچھال گیا۔ تقریباً 5 ماہ بعد اسے ہوش آیا تھا اور ہوش میں آتے اس نے تمام رازوں سے پردہ اٹھا دیا تھا، تمام گروہوں اور دہشت گردوں کے بارے میں تفصیلات فوج کے حوالے کر دی تھی۔ دانش کی وجہ سے اس کی سزا میں کمی ہوئی تھی اور ایسا دانش نے محض اپنی بہن کی خوشی کی خاطر کیا تھا۔ ختم شد۔